سر جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، جو شرکاء لاپتہ ہوئے ہیں، جو کارکن لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملات طے پائے ہیں آپ کی حکومت سے؟ لاپتہ کا مقصد اکثریت مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی تانے میں ہوں گے، کسی بھی جیل میں ہوں گے۔ سر ثالثی کا کردار کسی نے ادا کیا اس معاملے میں؟ نہیں، مذاکرات ہمارے اور حکومت کے درمیان ہوئے تھے۔ اگر حکومت منحرف ہوتی ہے ان مذاکرات سے، ان معاملات سے، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اور کیا ہم آپ کو فیض آباد میں دیکھتے ہیں پھر دھرنے کے ساتھ؟ تو اگر یہ بدعہدی اور بدشک نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے امیر محترم اور ہماری شورا جو ہمیں حکم دیں گے، ہم ہر وقت اس کے لیے پھر تیار ہیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں شفیق امینی صاحب، جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی ہیں۔ سر جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں، ان کی رہائی کی خبر آ رہی ہے، تو جو شرکاء ہیں ان میں کافی جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے، تو ان کی آمد کب تک متوقع ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے امیر ہمارے درمیان ہوں گے، جس کے لیے کوئی ہم ختمی ٹائم تو نہیں دے سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ مثبت طرف جا رہی ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ تو سر جو حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ حکومت کے ساتھ جو ہمارا مین معاہدہ تھا مذاکرات میں، جس پر ابھی تک ڈیڈ لاک تھا اور قائم تھا رات تک، وہ یہ تھا کہ فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے ملک بدری کا، اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے، جس پر ابھی تک رات تک ڈیڈ لاک تھا، اور رات بڑی یعنی تگ و دو کے بعد ہمارے ان کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی اور الحمدللہ انہوں نے مانا، اور پرسوں جو اجلاس ہو رہا تھا اس کو آج کر کے انہوں نے وہ قرارداد اسمبلی میں پیش کیا ہے جو بحث کے لیے منظور ہوئی ہے، اور جس پر آج بھی کچھ بحث ہوئی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بہت زبردست پیغام گیا ہے۔ تو یہ ہمارا مین معاہدہ تھا، اور باقی اس ضمن میں جو تھے وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، جو موجودہ حالات تھے، تو ان میں بھی انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ ہماری مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو سر جو حکومت کی طرف سے مذاکراتی ٹیم تھی، اس میں کون سے ممبران شامل تھے اور آپ کی طرف سے کون لوگ شامل تھے؟ حکومت کی طرف سے جو وفاق سے تھے تو اس میں وفاقی جو انٹیریئر منسٹر تھے شیخ رشید وہ تھے، اور جو مذہبی امور تھے جناب نور الحق قادری صاحب تھے، اور یہاں پنجاب سے راجہ بشارت صاحب تھے، اور باقی ایڈمنسٹریٹرز تھے۔ تو اور ہماری طرف سے میں مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ ہوں، میرے ساتھ جو تھے وہ مفتی محمد عمیر الازہری صاحب رکن شورا، اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب، مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ تو سر جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، جو شرکاء لاپتہ ہوئے ہیں، جو کارکن لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملات طے پائے ہیں آپ کی حکومت سے؟ اصل میں پورے ملک میں بیک وقت انہوں نے جگہ جگہ پہ آپریشن کیے ہیں، اور جہاں جہاں جگہ جگہ پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو لاپتہ کا مقصد اکثریت مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی تانے میں ہوں گے، کسی بھی جیل میں ہوں گے، جن کے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہماری پوری جو مرکزی شورا ہے وہ مکمل طور پر اس کام کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہے، وہ گھروں کو نہیں جا رہی، اور اس کام کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ تمام کارکنوں کے جو مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے لیے میدان میں رہ کر جب وہ ان کے لیے انشاءاللہ سب کچھ تمام کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم نے گھروں کو جانا ہے۔ اور سر ثالثی کا کردار کسی نے ادا کیا اس معاملے میں؟ نہیں، مذاکرات ہمارے اور حکومت کے درمیان ہوئے تھے۔ ثالثی کے لیے شاید حکومت نے خود سے یا حکومت کو دوسرے لوگوں نے پیشکشیں کی تھی، اور کافی ہمارے دوست احباب نے، جن میں علماء بھی تھے، جن میں جو ہے نا دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنی اپنی طور پر کوششیں کی تھی، لیکن جو مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں وہ صرف ہمارے اور حکومت کے درمیان ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ یعنی پہلے سے جو ایک تسلسل تھا مسلسل ہمارا ان کے ساتھ ہو رہا تھا کام، بس وہی ہے۔ میرا آخری سوال سر یہ ہے کہ اگر حکومت منحرف ہوتی ہے ان مذاکرات سے، ان معاملات سے، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اور کیا ہم آپ کو فیض آباد میں دیکھتے ہیں پھر دھرنے کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے نا وہ جب وعدہ کرتی ہے، اور وہ ایک ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے وعدے کی، تو ان کو چاہیے کہ اسی وعدے پر عمل کرے۔ وعدہ ایک عام بندہ بھی کرے تو ان کی ایک حیثیت ہے، پھر بطور ریاست تو ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، اور رعایا جو ہے وہ بچوں کے مانند ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہو، ظلم ہو، بدعہدی ہو، بدشکنی ہو، تو پھر جو آئین اور آئینی طور پر، جمہوری طور پر جو ہمیں حق ملتا ہے تو وہ ہم وہی استعمال کر سکتا ہے۔ باقی ہم تو نہ ان کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف مسلح ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کو مار سکتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارا جو تحریک ہے وہ مار کٹائی کی نہیں ہے۔ جو کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں تو وہ دوسرے پارٹی کے لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ بدنام کر سکے، لیکن الحمدللہ اللہ اور رسول کی تائید جو ہے وہ تحریک کے ساتھ شامل ہے۔ اتنی بدترین پروپیگنڈا اور جھوٹ جو کہ میڈیا کا مکمل بلیک آؤٹ تھا، اور یک طرفہ خبریں آ رہی تھی ہمارے اوپر، یہاں
پہ ہمارے لاشیں گر رہے تھے اور آگے سے رپورٹ پیش ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے فلاں تانے پر. تو اس طرح کہ اس سسٹم کے بعد بھی الحمدللہ پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی, اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو یہ اللہ اور رسول کی تائید ہے جو کہ تحریک کے ساتھ شامل ہے. تو اگر یہ بدعہدی اور بدشک نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے امیر محترم اور ہماری شورا جو ہمیں حکم دیں گے ہم ہر وقت اس کے لیے پھر تیار ہیں. ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے شفیق امینی صاحب جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ تھے. کچھ شرعی پابندیوں کے باوجود میں کیمرہ کے سامنے نہیں آ سکی, لیکن انہوں نے جو بات کی وہ ہم نے آپ کو دکھائی, آپ کو بتایا. تو جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, حل کی طرف جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ان کی آمد بھی متوقع ہے. تو ہم تو اچھے کی امید کر سکتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.